ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ان سے ایک حساس نوعیت کا سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ یہ خود کش حملوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہت نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جہاد اسلام میں ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں ہے کہ مجاہدین اسلام نے بعض مواقع میں، بہت سے مواقع میں، یہ جان کر کے ہماری جان جائے گی، ایسی کارروائیاں کی جن کے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ دشمن پر کافی اور کاری ضرب لگانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور حملہ کرنا ہے۔ یہ واقعات تو اس بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی دشمن کو زخم پہنچانا، یہ ایک غازی کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور حرام بھی اتنی سخت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعیدیں بتلائی ہیں کہ جہنم میں کتنا خطرناک اس کا عذاب ہے۔ کئی احادیث ہیں، اور احادیث بھی صحیح بالکل۔ چنانچہ پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں خودکش حملے میں۔ تاریخی جو واقعات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان میں بھی حملہ کرنے والے کو تقریباً یقین ہوتا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن تقریباً ہوتا تھا، تقریباً ٹھیک، مکمل نہیں ہوتا تھا، مکمل طور سے یقین نہیں تھا، یا بلکہ یوں کہیے کہ اس کا مقصد اپنے آپ کو ختم کرنا نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، ایسی کارروائی کرنا نہیں ہوتا تھا کہ میں خود کروں، اپنے آپ کو ختم کروں۔ ہاں، کارروائی دوسرے کے خلاف کرتا تھا، اس میں یہ تھا کہ میری جان بھی چلی جائے گی جو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں باتیں متعارض ہیں، باہم متصادم ہیں، اور فقہا کے لیے اس میں سے کسی ایک جانب کو ترجیح دینا آسان نہیں رہا۔ خودکشی کے حرام ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ خودکش حملوں کو بالکل ناجائز کہا جاتا، اور جہاد اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانیوں کو دینا، اپنی جان کو کی بازی لگا دینا کہ جو واقعات ہیں اور اس کے جو فضائل ہیں، ان کا تقاضا یہ تھا کہ خودکش حملوں کو جائز کہا جائے۔ جب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، تو ایسے مسائل کو اجتہادی مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں دلائل دونوں طرف ہیں، ادھر بھی دلیل ہے شریعت کی، ادھر بھی دلیل ہے شریعت کی۔ اب مسئلہ یہ رہ جاتا کہ اس موقع پر اس مسئلے میں کون سی دلیل کو ترجیح دی جائے، کون سی دلیل کو زیادہ وزنی قرار دے کر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جب یہ مسئلہ آتا ہے تو پھر اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، اور اختلاف رائے ایسے مسائل میں پیدا ہونا کوئی مذموم بات بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی مسئلہ یہاں آیا ہے کہ خودکش حملوں کے سلسلے میں فقہاء اسلام کے سامنے جب مسئلہ آیا تو بہت سے علماء نے کہا کہ یہ خودکشی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سے علماء نے کہا کہ خودکشی تو ہے، لیکن اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے ایک ظالم اور جابر طاقت کا جب کوئی اور طریقہ توڑ کا نہ ہو تو مجبوری کے درجے میں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہے تو دونوں رائے رکھنے والوں میں سے کسی کی بھی ہم مذمت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ اب اگر کوئی شخص ایسے دشمن کے مقابلے پر جس سے کھلی ہوئی جنگ ہے ہماری، اور اس کے ضرر سے اور اس کے نقصانات سے بچنے کا کوئی اور ذریعہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ خودکش حملہ کیا جائے، تو کوئی شخص اپنی جان کی بازی لگا کر خودکش حملہ کر دے اور اس طریقے سے اس کی جان چلی جائے، تو چونکہ وہ ایک قول کی بنیاد پر، ایک اجتہادی قول کی بنیاد پر وہ عمل کر رہا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لے۔ اچھا، یہ تو ہے اس صورت میں جب کہ مقابلہ دشمن سے ہے
اور نشانہ دشمن ہی کو بنایا جا رہا ہے، بے گناہوں کو اور پرامن لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ لیکن اگر نشانہ ایسے لوگوں کو بنایا جائے جو پرامن شہری ہیں ہمارے ملک کے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر یا مسلم، غیر مسلم، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامی حکومت میں، اسلامی مملکت میں جان و مال اور آبرو کے تحفظ کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کا تحفظ مسلمانوں کے جان و مال آبرو کی جس طریقے سے ضروری ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں اپنے ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں کی بھی جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ کس بات کا رد عمل ہے؟ پاکستان میں جو کچھ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں خودکش حملوں کی، یہاں صورتحال یہ ہے کہ کسی کافر سے یہاں ہماری کھلی ہوئی جنگ نہیں ہے اندرون ملک، اور زیادہ تر اس کی وجہ سے بے گناہ مارے جا رہے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، اور جن کا کوئی تعلق نہ سیاست سے نہ حکومت سے، وہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ تو ایسا خودکش حملہ جس کے اندر بے گناہ بھی مارے جائیں تو یہ تو سخت حرام ہے، اور اس میں اگر نشانہ نام ایسے لوگوں کو بنایا جائے جن کی جان و مال اور آبرو کو حرمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ خودکشی کا بھی اس پر گناہ آ جائے گا، اور اس کارروائی کے حرام ہونے کا بھی گناہ آ جائے گا۔ رہ گئی یہ بات کہ پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ در حقیقت ہم نے جتنا غور کیا ہے ہم یہ نتیجہ پر پہنچے کہ ساری ذمہ داری ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں پر ہے۔ یہ ایک رد عمل ہے حکومت کی ان غلط پالیسیوں کا جن کی دو بنیادیں ہیں، ایک خلاف اسلام پالیسیاں، ایک وہ پالیسی جو انہوں نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف اتحاد میں شامل ہو کر دہشت گردی کے خلاف کی آڑ لے کر، اس کا نام لے کر، اور جو صرف نام ہی نام ہے اور حقیقت اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، اس جنگ میں انہوں نے اشتراک کیا غیر مسلموں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچایا اس کے ذریعے سے، اور اتحاد بھی دیکھیے غیر مسلموں سے اتحاد بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے صلح کی، میثاق مدینہ، میثاق مدینہ میں یہودیوں سے مصالحت کی، تو مصالحت کافروں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بھی حدود ہیں، قیود ہیں۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافروں کے ساتھ وہ بھی ظلم میں شریک ہو کر اتحاد کرنا، اس کا تو کوئی جواز دور بھی نہیں تھا۔ دہشت گردی کے خلاف کا نام دیا گیا اس کارروائی کو جو مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ دہشت گردی تو مسلمانوں کے خلاف کی گئی 9/11 کے بعد، افغانستان میں، عراق میں دہشت گردی مسلمانوں کے خلاف کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے تڑپ کر جان دیتے ہوئے دیکھا، جن جوانوں نے اپنے ماں باپ کو تڑپ کر جان دیتے ہوئے دیکھا، جن مردوں نے اپنی بیوی کو تڑپتے ہوئے جان دیتے ہوئے دیکھا، وہ اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں تو ایک انتقام کی آگ بھڑکے گی، اس میں خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں۔